ٹریڈ ود انجینئر سمر اینڈ ٹیم منیر خنانی سیکیورٹی کی ہیڈ آفس ایکویٹی ڈیلر۔ کیا آپ بھی اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ہمارے گروپ کو جوائن کریں۔ ہم آپ کو دیں گے بر وقت بہترین مشورے۔ ہمارے پاس لوئسٹ کمیشن سلیب پورٹ فولیو مینجمنٹ ٹریننگ بھی موجود ہے۔ اکاؤنٹ اوپن اور ہمارے پاس پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے اس واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں 0333024326۔ السلام علیکم۔ ویکلی کال اور مارکیٹ ریپ اپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میری کالز آپ لوگوں کو ٹائملی ملتی ہیں اور آپ لوگ یقیناً اس سے مستفید بھی ہوتے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک بات باور کرانا چاہتا ہوں کہ ہمارے گروپ کے اندر لاسٹ فرائیڈے کی جو جمعرات کی جو کال موجود ہے، یعنی کہ جب مارکیٹ کلوز ہوئی ہے فرائیڈے والے دن، اس سے ایک دن پہلے جب مارکیٹ میں تقریباً 240 پوائنٹ کی مندی ہوئی تھی، مارکیٹ 240 پوائنٹ ڈاؤن ہو گئی تھی، اور اس وقت میری کال آئی تھی مارکیٹ ریپ اپ کے سیشن کے بعد۔ تو میں نے اس میں ریپ اپ کال دی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ جمعے کے دن ہم مارکیٹ کیا کرنے جا رہی ہے، اور الحمدللہ مارکیٹ نے ویسے ہی کیا۔ میں نے یہی کہا تھا کہ مارکیٹ جہاں بند ہوئی ہے یا تو وہیں پر ہی بند کلوز ہوگی، یا اس سے 100 یا 150 پوائنٹ مائنس اگر ہوئی بھی تو واپس مارکیٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو کریکٹ کر کے مارکیٹ جو ہے وہ واپس آئے گی، اور مارکیٹ جہاں پہ بند ہوئی ہے وہیں پر ہی تقریباً کلوز ہوگی، یا تھوڑا سا پلس بھی پازیٹیولی بھی کلوز ہو سکتی ہے۔ اور ایگزیکٹلی مارکیٹ نے وہی پرفارم کیا۔ مارکیٹ جو ہے وہ 40 سے 45 پوائنٹ پلس جو ہے وہ بند ہوئی ہے، یعنی کہ بہت زیادہ فرق نہیں پڑا۔ اگر دیکھا جائے تو جمعے کے دن کی کلوزنگ اور جمعرات کی کلوزنگ کم و بیش ایک ہی جگہ پر ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس میں کچھ اسٹاکس جو ہے وہ اوپر گئے، جو جمعرات کے دن مندی کا شکار تھے، وہ تھوڑا سا جمعے کو تیزی کا شکار ہوئے اور تھوڑا سا اوپر مارکیٹ بند ہوئی۔ اس میں کچھ بلو چپس آئٹمس نے، اسکرپٹس نے پرفارم کیا۔ اچھا دیکھیں، یہاں پہ کچھ باتیں اب بہت امپورٹنٹ سمجھنے کی ہیں کہ مارکیٹ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ اس کے لیے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مارکیٹ کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو مارکیٹ جن کا امپیکٹ لے رہی ہے، اور مارکیٹ جو ہے اس کے باوجود بھی مارکیٹ پرفارم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ الحمدللہ اتنی تمام نیگیٹیوٹی کے ساتھ، اتنی تمام بری خبروں کے ساتھ بھی مارکیٹ پرفارم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مارکیٹ کے چلانے والے جو ہے وہ اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں حتی الامکان۔ واللہ عالم کہ یہ اس کو جو ہے ہمارے جو کچھ ہمارے جو کرم فرما ہیں، ہمارے ملک کے جو چلانے والے ہیں، ان کو اس بات کی خبر ہے بھی یا نہیں بھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کچھ خبر ہے یا ان کو کچھ پڑی ہے اس بات کی، کیونکہ اگر پڑی ہوتی تو وہ عوام کا سب سے پہلے کچھ نہ کچھ خیال ہوتا، اس کے بعد ہی مارکیٹ کا خیال ہوتا۔ اینیویز، مارکیٹ کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ جمعے کے دن جو ہے سب سے امپورٹنٹ بات جو نوٹس کرنے کی ہے، ہمیں بائنگ اور سیلنگ چارٹ دیکھنا پڑے گا۔ بائنگ اور سیلنگ چارٹ کے اندر میں نے جمعرات کے دن کی کال میں آپ کو بتایا تھا کہ شاید اب مارکیٹ موورز کے پاس کچھ مال بیچنے کے لیے رہا بھی نہیں ہے۔ اس ریٹ کے اوپر سیلنگ کرنا کچھ سمجھ نہیں آتا، کیونکہ آلریڈی بہت سارے جو اسکرپٹس ہیں وہ اپنا باٹم ٹچ کر چکے ہیں۔ بہت سارے اسکرپٹس جو ہیں وہ اپنے باٹم سے بھی 52 ویکس سے بھی لو جا چکے ہیں۔ کچھ اسکرپٹس کے بعد تو اب شاید نیچے جانے کی بھی گنجائش نہیں بچی۔ وہ بیچارے جو ہے مارکیٹ 500 پوائنٹ مائنس ہو یا 800 پوائنٹ مائنس ہو یا 200 پوائنٹ مائنس ہو، وہ اسٹاکس حرکت ہی نہیں کرتے، کچھ میں ٹریڈنگ ہی نہیں ہوتی۔ کچھ اسٹاکس جو ہیں وہ ان مووڈ اسی جگہ پہ موجود ہیں جہاں 2 مہینے پہلے کھڑے تھے۔ میوچول فنڈ نے بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ بہت مائنر سی بائنگ آئی ہے، لیکن شکر ہے خدا کا کہ کفر ٹوٹا خدا کر کے کوئی تھوڑی سی بائنگ آئی، 0.02 کی جو ہے ان کی وہ ایک بہت ہی چھوٹی سی بائنگ ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ بائنگ ہے، کم سے کم سیلنگ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بروکر کی تھوڑی بہت سیلنگ ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ انشورنس کمپنیز کی سیلنگ ہے، ہمارے انڈیویجولز کی سیلنگ ہے۔ ہمارے انڈیویجولز نے مال بیچا، الحمدللہ کہ شکر ہے کہ اگر کسی کو پروفٹ ہوا ہے تو اس نے پروفٹ میں مال بیچا ہے، اور جنہوں نے بیچا ہے ان کو مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے ہمیشہ جو ہے وہ فائدے سے ہمکنار کرے۔ اینیویز، مارکیٹ میں اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ فورن انویسٹرز، ادر آرگنائزیشنز اور فورن کارپوریٹس
اس کے علاوہ جو ہے وہ کمپنیز اور بینکس مستقل بائی کر رہے ہیں، اور اب مجھے لگتا ہے کہ ان کی اس بائنگ کا ساتھ دینے کے لیے میوچول فنڈ بھی میدان میں آنے ہی والا ہے یا آ چکا ہے۔ اچھا، میوچول فنڈ جب بائنگ کرتا ہے تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ پھر مارکیٹ جو ہے وہ پھر بہت تیز ہوتی ہے، کیونکہ ان کی بائنگ جو ہے پھر وہ اس طرح سے نہیں ہوتی کہ 1-2 ملین کی بائی کر لی یا 2-4 ملین کا مال خرید لیا یا 2-4 اسٹاک میں بائی کر لیا، لیکن وہ بہت تیز بائی کرتے ہیں اور پھر وہ بائی کرتے 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 اسٹاک کو آسمان تک پہنچا دیتے ہیں۔ اچھا خیر، پھر وہ یہ تو ہم دیکھ ہی لیں گے انشاءاللہ اپ کمنگ سیشنز میں۔ ہمارے منڈے ہمیں کیا کرنا ہے، منڈے کو ہمیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمیں فرسٹ سیشن کے اندر، پہلے سیشن کے اندر آ کے ودن 15 منٹ جب مارکیٹ سٹارٹ ہو اس کے 15 منٹ کے اندر کچھ اسکرپٹس کے اندر بائی کرنا ہوگا۔ ہمیں پہلے مارکیٹ کھلتے ہی مارکیٹ کا 5 سے 10 منٹ پری اوپننگ میں مارکیٹ کو دیکھنا ہوگا کہ مارکیٹ کیسا پرفارم کر رہی ہے۔ اگر مارکیٹ اوپر جا رہی ہے تو وہ ہم اس کو اوپر جانے دیں گے، 5-10 منٹ ویٹ کریں گے اور مارکیٹ کو ایک جگہ پہ سیٹل ہونے دیں گے۔ مارکیٹ جب 15 منٹ بعد سیٹل ہو جائے گی، اس کے بعد ہم کچھ اسکرپٹس میں بائنگ کریں گے۔ تو بائنگ کے لیے جو میں آپ کو آج کال دینے والا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے۔ بائنگ کے لیے اب ہمیں سیمنٹ کا جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ چناؤ کرنا پڑے گا۔ TRG ہوا، نیٹ سول ہوا، اس کے علاوہ AVN ہوا، اور بھی بہت سارے اسٹاکس جو تقریباً بڑے ہاٹ اسکرپٹس ہوتے ہیں اور ہمیشہ ہی چلتے ہیں۔ ان اسٹاکس کے علاوہ بھی ہمیں مارکیٹ میں کچھ دیکھنا پڑے گا، اور میرے خیال میں DGKC یعنی کہ DG خان سیمنٹ، میپل لیف سیمنٹ، PIOC، ان اسٹاکس کو ہمیں بائی کرنا ہوگا۔ فوجی سیمنٹ کی کال میں نے الحمدللہ گروپ میں اس وقت دی تھی جب وہ 10 روپے پہ موجود تھا، اور فوجی سیمنٹ نے اپنا 12 روپے کا ہائی لگایا، اور اس کے بعد ابھی وہ 11 اور 12 کے بیچ میں ہی موجود ہے۔ اس کے علاوہ پیل کی میں آپ کو بائی کال دے رہا ہوں کہ پیل ہم اس لیول پہ بائی کریں، ویوز اس لیول پہ بائی کریں، ہم نیٹ ورک اس لیول پہ بائی کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ PPL اور OGDC کے بارے میں تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ وہ تو ہے ہی بائنگ والا اسکرپٹ۔ TRG میرے خیال میں ایک ہائپ ضرور لے گا۔ TRG اس لیول پہ جمع کیا گیا ہے، اور TRG میرے خیال میں 119 اور 120 روپے آپ کو دوبارہ دکھائے گا منڈے والے دن۔ اس کے بعد اس میں دوبارہ تھوڑی سی سیلنگ آئے گی تو ہم اس کو نیچے کے لیول پہ دیکھیں گے، لیکن میرے خیال میں TRG میں کام نہ کریں۔ ہاں، اس میں آپ کو یہ ضرور ہے کہ یہ فاسٹ پروفٹ دیتا ہے، تو ایک اس میں اگر آپ رائڈ لینا چاہیں تو صبح پری اوپننگ میں بائی کر کے 119 اور 119.50 کے پاس اس سے نکلنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنے اسکرپٹ چینج کریں۔ سیمنٹ ضرور بائی کریں۔ سیمنٹ کے اندر میں نے آپ کو کچھ اسٹاک کے نام بتائے ہیں، وہ بائی کرنے کی کوشش کریں، اور انڈیکس پہ نظر رکھیں۔ انڈیکس جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر انڈیکس ہمارا 41,500 سے اوپر چلا جاتا ہے تو پھر مارکیٹ ہماری سیف ہے، پھر آپ بے فکر ہو کے مارکیٹ میں بائی کریں اور اس کے بعد انتظار کریں، انشاءاللہ مارکیٹ آپ کو اچھا گین دے گی۔ لیکن اگر انڈیکس جو ہے وہ کھلنے کے ساتھ ہی ودن 15 منٹس کا ٹائم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اس کے بعد مارکیٹ اپنی ڈائریکشن سیٹ کرنے کی کوشش کرے گی۔ تو 15 منٹ کے بعد میرے بھائی اگر مارکیٹ نیچے آنا شروع کرے تو اس وقت ہمیں پھر نیچے کے لیولز کے اوپر اپنی لمٹ لگانی ہوں گی۔ اسکرپٹس وہی ہوں گے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن ان کے لیولز ہونے چاہیے۔ اور اگر خدا نخواستہ مارکیٹ جہاں پہ ابھی کلوز ہوئی ہے یعنی کہ 41,100 کے پاس، اگر مارکیٹ 41,100 سے نیچے نکلے اور 40,000 اور 50 اور 41,050 اور 41,100 کے لیول پہ آپ کو یعنی کہ 50 اور 100 لیول کے بیچ میں نظر آئے تو پھر مارکیٹ میں کچھ بائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر نیچے کے لیول پہ کچھ بائی کر لیا ہے تو پھر اس کو ہولڈ کیا جائے۔ اور اگر مارکیٹ نے 40,900 کا لیول اب توڑا، کیونکہ میں نے آپ کو سپورٹ بتائی ہے کہ 40,850 اور 40,900 کے پاس مارکیٹ کے بعد ایک مضبوط سپورٹ موجود ہے، اور اس دفعہ مارکیٹ نے اگر اس لیول کو ٹیسٹ کیا تو پھر مارکیٹ نیچے نکل جائے گی، اور اگر مارکیٹ اب نیچے نکلی تو پھر مارکیٹ کے بعد نیچے جانے کے لیے کافی روم موجود ہے۔ پھر مارکیٹ ہمیں 40,500 40,300 تک کا لیول جو ہے وہ دکھا سکتی ہے، اس لیے 40,900 جو ہے وہ ہمارے لیے ایک خطرناک جو ہے وہ آخری حد ہے مارکیٹ کی۔
ٹھیک ہے، تو مارکیٹ میں تھوڑا سا ہوشیار رہنے کی بھی ضرورت ہے. 15 منٹ کا ٹائم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ ویسے تو مجھے امید ہے کہ مارکیٹ انشاءاللہ پرفارم کرے گی، کیونکہ جو ہمارے مین موورز ہیں وہ بائنگ سائڈ پہ ہیں اور جن میں کو انہوں نے شو کیا ہے مارکیٹ کو نیچے نہیں جانے دیا گیا ہے. ہاں لیکن کچھ پولیٹیکل خبریں ہیں، اگین وہی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، مطلب کچھ مایوسی ہے کہ ان حالات کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے، کسی کو اس ملک کی پڑی ہونی چاہیے، معیشت کی پڑی ہونی چاہیے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کسی کو اس ملک کی نہیں پڑی ہوئی، صرف اور صرف اپنی انا اور اپنے مفاد دیکھنے کے لیے جو ہے وہ بس یہاں پہ سیاست ہوتی ہے، اور باقی تمام ادارے بیٹھ کے جو ہے وہ بس مزے لے رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، عام عوام جو ہے وہ پس رہی ہے. خیر، انفلیشن، مانیٹری پالیسی اور اس کے علاوہ پولیٹیکل انسرٹینٹی، دہشت گردی، ڈیفالٹ، IMF، ان سب چیزوں کا امپیکٹ مارکیٹ لے چکی ہے. یہ میں آپ کو بہت کلیئرلی بتا دوں کہ مارکیٹ ان تمام چیزوں کا امپیکٹ لے چکی ہے. مارکیٹ از ویٹنگ فار گرین سگنل اور واٹ. مارکیٹ میں اب کوئی بھی خبر آئی، اور اللہ کرے کہ وہ اچھی خبر ہو، اگر کوئی نیگیٹو خبر مزید آئی تو مارکیٹ پھر اس کے لیے ایک بہت برا پرفارم کرے گی. لیکن اللہ کرے کہ مارکیٹ کے پاس کوئی بہت اچھی خبر آئے تو مارکیٹ اب تیار ہے کسی ایک ڈائریکشن میں جانے کے لیے، کیونکہ مارکیٹ نے سائیڈ ویز پرفارم کر لیا ہے، مارکیٹ نے اپنی کریکشن پوری کر لی ہے. 42,600 سے مارکیٹ کم و بیش 1600 پوائنٹ اپنے اندر سے نکال چکی ہے. مارکیٹ نے اپنی کریکشن بہت اچھے سے پوری کی ہے، تو اب مارکیٹ جو ہے وہ تیار ہے اوپر جانے کے لیے، اگر اس کو ٹریگر مل جائے، اگر مزید کوئی نیگیٹو یا مزید کوئی بربادی والی خبر نہ ملے. افسوس کے ساتھ کہ کل بھی ایک جو ہے وہ پیشی ہے عمران خان صاحب کی، ایک تو یہ بس پتہ نہیں ہمارے ملک کو کیا انعام ملا ہے، اللہ رحم ہی کرے. کل ان کی پیشی ہے کورٹ کے اندر اور اس کے لیے انتظامات کر لیے گئے ہیں، پتہ نہیں کل کیا نیا ڈرامہ ہوگا، ان کو بیل ملے گی یا واللہ عالم ان کی ضمانت منسوخ ہوگی یا واللہ عالم کیا ہوتا ہے. تو اس کے لیے مارکیٹ کو امپیکٹ لے گی. اگر دیکھیں، اگر عمران صاحب کی ضمانت منسوخ ہوتی ہے تو یہ تو آپ کو گارنٹی سے میں بتا سکتا ہوں کہ مارکیٹ اس کا اچھا ہی امپیکٹ لے گی، کوئی برا امپیکٹ نہیں لے گی. لیکن ہاں، چلتی ہوئی مارکیٹ کے دوران کوئی ایسی خبر آ جائے کہ جی عمران خان صاحب کو جی مارکیٹ سے نکلتے ہی گرفتار کر لیا گیا، یا جو ہے کورٹ سے نکلتے ہی عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے، یا کورٹ نے فوراً ان کو آرڈر دے دیے کہ جی ان کو ابھی گرفتار کیا جائے. ایسا ہوگا نہیں، عمران خان صاحب کو ٹائم دیا جائے گا. اگر ایسا ہوا تو پھر مارکیٹ اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ لے سکتی ہے، لیکن صرف خبر کا یا ٹائم دینے کا یا کسی کو مہلت دینے کا اس کا مارکیٹ کوئی امپیکٹ نہیں لے گی انشاءاللہ. تو یہ تمام صورتحال آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے اور ٹریگرز آپ کو بتا دیے گئے ہیں. 41,500 کے لیول تک اگر مارکیٹ جاتی ہے، جو یہاں سے کم و بیش 400 پوائنٹ دور ہے، تو مارکیٹ انشاءاللہ بہت آگے بھی جائے گی. دوبارہ ہمیں وہ 42 کا لیول جو ہے ہمیں دکھا سکتی ہے مارکیٹ آئندہ آنے والے دنوں میں، اور 42,600 اور 42,500 تک مارکیٹ آرام سے جا سکتی ہے. لیکن اگر مارکیٹ نے 41 اور 50 اور 41 اور 41,000 پورا یہاں تک اگر مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہوئی آئی، اور پھر اس کے بعد مارکیٹ نے 40,900 کا لیول توڑا، تو پھر مارکیٹ جو ہے وہ پھر بہت زیادہ مندی کا شکار ہو سکتی ہے. تو میری تو مشورہ یہی ہے کہ اپنے پیسے کو سنبھال کے رکھیں، اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں، اور جو ہے دیکھ کے ٹریڈ کریں، اور جن اسٹاکس کے بارے میں بتایا گیا ہے ان اسٹاکس کو بائی کریں، اور ان اسٹاکس میں ٹریڈ کر کے پروفٹ ٹیکنگ کی کوشش کریں. انشاءاللہ جو اسٹاکس آپ کو بتائے گئے ہیں یہ اگر مارکیٹ مائنس بھی ہوگی تو آپ کو انشاءاللہ نقصان نہیں دیں گے. اور اس کے علاوہ جو ادھر ادھر کے آئٹمس ہیں جو چل چکے ہیں یا جو چلنے یا جن کے بارے میں اگر کوئی آپ کو کوئی اور کال دیتا ہے، یا آپ کے اپنے انالیسز ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کوئی اور کال دیتا ہے یا کوئی اور آپ کو خبر آتی ہے تو ان اسٹاکس میں کام کرنے سے گریز کیجیے. خاص طور پہ ایسے اسٹاک جو کھلتے ہی گیپ ہو جائیں یا کھلتے ہی جو ہے وہ 50-60 پیسے پلس ہو جائیں، ان اسٹاکس میں گھسنے کی بالکل کوشش نہ کریں. سیف ٹریڈ کریں. میری دعا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو پروفٹ عطا کرے، آپ سب لوگوں کو جو ہے وہ اچھی ٹریڈ کرنے کی جو ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور سب ایک دوسرے کا خیال رکھیں. ہم ایک دوسرے